بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کورس فرسٹ ایڈ ان ایمرجنسیز آف PMF بائی ڈاکٹر ماہرہ جاوید فرام شاہ رخ خانم کالج آف ہیلتھ سائنسز ملتان۔ آج ہم ایک نیا ٹاپک سٹارٹ کریں گے، another new topic which is dressing and bandage۔ ہم ڈریسنگ اور بینڈیج پیشنٹ کی جسے چوٹ لگی ہو، ہم اس کی ڈریسنگ یا بینڈیج کس طرح کرتے ہیں۔ This is the picture showing dressing and bandages۔ ڈریسنگ اینڈ بینڈیج، مرہم پٹی ہم کس طرح کریں گے اس پرسن کی جو زخم ہوا ہو، جس کو یا پھر کسی کی بلیڈنگ ہو رہی ہو، کس طرح ہم نے پیچھے پریویس پڑھا، ہم بلڈ گروپ کیسے دیکھتے ہیں، ہم ایپیڈیکسس کیسے دیکھتے ہیں، ہم سٹیچنگ کیسے دیکھتے ہیں، سٹیچنگ ہو گئی یا پھر اگر کوئی پرسن کسی کو کوئی انفیکشن ہوا ہے یا کوئی زخم چوٹ لگی ہے تو ہم نے اس کی ڈریسنگ یا پھر بینڈیج یعنی کہ مرہم پٹی ہم نے اس پیشنٹ کی کس طرح اور کس طریقے سے کرنی ہے۔ ہم ڈریسنگ کس طرح پیشنٹ کی کریں گے۔ ڈریسنگ کو زخم، وونڈ یا چوٹ، زخم کو کیا کہتے ہیں انگلش میں، وونڈ یا چوٹ، انجرڈ پارٹ ڈھانپنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جس کے درج ذیل مقاصد یعنی کہ ایمز آف ڈریسنگز کون سے ہیں، وہ درج ذیل انہوں نے دیے ہوئے ہیں کہ ہم زخم کو کیوں ڈھکتے ہیں، اس کی ڈریسنگ کیوں کرتے ہیں، کس وجہ سے کرتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے ڈریسنگ کرنے کا ہمارے پاس۔ یہ درج ذیل جنہوں نے پوائنٹس دیے ہوئے ہیں۔ زخم کو جلدی ڈھانپ کر خطرناک جراثیم سے محفوظ کرنے کے لیے ٹو پریونٹ انجری فرام ڈینجرس پیتھوجنز، ہم نے زخم کو کیوں ڈھانپنا ہے تاکہ اس کے اندر کوئی بھی جراثیم جو خطرناک جراثیم ہے وہ اندر نہ جا سکے اور مختلف بیماریاں نہ پیدا کریں پیشنٹ کے اندر، اس لیے ہم اسے ڈھکتے ہیں زخم کو۔ خون کے بہنے کو روکنے کے لیے کوئی بھی ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو اس کے نتیجے میں بہت زیادہ بلیڈنگ ہو رہی ہے تو ہمیں کیا ہے کہ زیادہ بلڈ لاس نہ ہو پیشنٹ کے اندر سے، اس وجہ سے ہم جو بلیڈنگ ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، بینڈیج کرتے ہیں، مرہم پٹی کرتے ہیں ٹو اسسٹ ان کنٹرولنگ بلیڈنگ۔ کیا ہم کرتے ہیں، بلیڈنگ کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم پٹی کرتے ہیں۔ زخم کو مزید چوٹ سے بچانے کے لیے، زخم کو ہم نے دوبارہ سے اس کو کسی جراثیم اندر چلے یا کوئی چوٹ لگ جائے اس سے بچانے کے لیے ہم نے دوبارہ پٹی کرے، جیسے اگر فنگر کٹ گئی ہے آپ فوراً اس کے اوپر پوائنٹمنٹ لگا کے پٹی کر لیتے ہو نا، یہ تو نہیں اسے کھلا چھوڑ دیا تاکہ آپ دوبارہ نائف استعمال کرو تو وہ دوبارہ وہاں پہ کٹ آ جائے دوبارہ سے، اس لیے ہم نے اسے دوبارہ مزید چوٹ سے بچانے کے لیے اس جگہ کی ہم نے مرہم پٹی کر دینی ہے۔ ٹو پروٹیکٹ دی وونڈ فرام ادر انجری، دوسری چوٹ لگنے سے پہلے ہم نے جو پہلے زخم ہوا ہے ہم نے اس کو پٹی کر دینی ہے تاکہ اس کو مزید کسی بھی طرح سے ہارم نہ پہنچے، چوٹ نہ پہنچے۔ زخم کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے کسی بھی طرح کا کوئی انفیکشن ہو جائے یا پیپ پڑ جاتی ہے اکثر لوگوں کو، ان چیزوں سے بچانے کے لیے، کوئی بھی ایکسٹرنل انوائرمنٹ سے بچانے کے لیے، کسی بھی انفیکشن سے بچانے کے لیے، یا تاکہ وہ زخم جو ہے آپ نے سنا ہوگا اکثر گرمیوں میں جو زخم ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم نے ان صورتحال سے بچانے کے لیے ہم پٹی کرتے ہیں ٹو پریونٹ اور لیس انفیکشن، بچانے کے لیے یا پھر لیس انفیکشن، کسی بھی انفیکشن کو روکنے کے لیے ہم زخم کو مرہم پٹی کرتے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جراثیم سے پاک پٹی زخم، وونڈ اور نقصان دہ ایجنٹ بیکٹیریا اور وائرس کے درمیان رکاوٹ کا باعث بنتی ہے۔ سب سے اہم بات کیا ہے، جراثیم سے پاک یعنی کہ جو اسٹیریلائز پٹی ہے، ہم نے پریویس پڑھا ہے اسٹیریلائزیشن دی وونڈ میں کہ ہم نے جو پٹی یوز کرنی ہے، کوئی بھی کاٹن بڈ یوز کرنا ہے وہ کیا ہو، اسٹیریلائز ہو تاکہ کسی قسم کا جو جراثیم ہے وہ زخم کے اندر، جو کھلا ہوا زخم ہے اس کے اندر نہ جا سکے۔
ٹھیک ہے. جراثیم سے پاک پٹی زخم باؤنڈ اور نقصان دہ ایجنٹ یعنی کہ بیکٹیریا اور وائرس کے درمیان رکاوٹ کا باعث بنتی ہے. اگر جراثیم سے پاک پٹی ہوگی یعنی کہ اسٹیریلائز پٹی ہوگی تو کوئی بھی زخم جو ہوا ہے وہ اس کو پریونٹ کرے گی. کس سے پریونٹ کرے گی؟ بیکٹیریا اور وائرس کے درمیان میں وہ ایک ڈھال بن جائے گا اسٹیریلائزڈ جو بھی پٹی ہوگی، تاکہ اس کے اندر کسی قسم کا جو بیکٹیریا اور وائرس نہ جا سکے، اگر ہے بھی تو وہ ختم ہو جائے اس اسٹیریلائزڈ چیز کی وجہ سے، جس سے بہت حد تک انفیکشن کی روک تھام ممکن ہے. اس لیے تو کہتے ہیں ہم اینٹی سیپٹک اپلائی کرتے ہیں تاکہ کوئی بھی بیکٹیریا نہ جا سکے. پھر اس کی اسٹیریلائز پٹی ہم اس پہ اپلائی کرتے ہیں. اس کی اسٹیریلائزیشن کا ہم خاص خیال رکھتے ہیں تاکہ کسی بھی قسم کا مزید انفیکشن نہ پیدا ہو، اور وہ جو صورتحال ہے زخم جو ہے وہ مزید اسے کوئی بھی پرابلم نہ ہو، کوئی بھی کسی قسم کا زخم خراب نہ ہونے پائے. پٹیاں جریان خون روکنے میں اسٹاپ بلیڈنگ بھی مدد کرتی ہیں. جو پٹیاں ہیں وہ جریان خون کو روکنے میں کیا کرتی ہیں؟ مدد کرتی ہیں، کردار ادا کرتی ہیں ٹو اسٹاپ بلیڈنگ. خون روکنے کے لیے پٹیاں کیا کرتی ہیں؟ ہم ٹائٹ کر کے پٹی باندھ دیتے ہیں، یا پھر ہم ٹائٹ کر کے، ہم نے دیکھا ہوگا ہم کوئی بھی بھالو یا حصے کو پکڑ لیتے ہیں تو بلیڈنگ کیا ہے وہ آہستہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. ہم نے دیکھا ہوگا ہم سنی پلاس موسٹ کامن، کوئی زخم ہو گیا تو ہم اس پہ اینٹی سیپٹک آئنٹمنٹ اپلائی کر کے کیا کرتے ہیں، فوراً ہم سنی پلاس اس پہ اپلائی کر لیتے ہیں تاکہ وہ جو بلیڈنگ ہے وہ آنا بند ہو جائے اور اس میں فلوٹنگ ہو جائے. ڈریسنگ مرہم پٹی کرنا بہت اہم اور ذمہ داری کا کام ہے. جو پٹی ہم کر رہے ہیں وہ ایک اہم اور ذمہ داری کا کام ہے کہ جو پٹی آپ نے کی ہے پیشنٹ کو وہ بالکل ٹھیک طرح سے کی ہو، اس کی اسٹیریلائزڈ ہو وہ پٹی، اس میں کسی قسم کا انفیکشن نہ پھر آگے جا کر پیدا ہو. اسٹیریلائزیشن کا خاص خیال رکھا جائے. جو پٹی ہم کر رہے ہیں وہ اسٹیریلائزڈ ہونی چاہیے. اگر صحیح میڈیکل کے قواعد و ضوابط اور اصولوں کے مطابق کام نہ کیا جائے تو ہر قسم کے اثرات انفیکشن سے پیپ پس پڑ جائے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ اسٹیریلائزیشن کا خاص خیال رکھتے ہیں اس وقت جب آپ پٹی کر رہے ہیں پیشنٹ کو، تو اگر صحیح میڈیکل کے قواعد و ضوابط کے مطابق اگر آپ نہیں کام کر رہے تو ہو سکتا ہے مختلف قسم کے انفیکشن اس پیشنٹ کو کہ جو زخم ہوا ہوا ہے اس میں پڑ جائے. انفیکشن پیپ اکثر پڑ جاتی ہے تو وہ جو زخم ہے وہ جلدی ٹھیک نہیں ہو پاتا. ٹھیک ہے، ہر قسم کے انفیکشن سے پیپ پڑ جائے تو مریض کے زخم جلدی ٹھیک نہیں ہوتے ہیں. انہوں نے کہا اگر آپ کوئی بھی میڈیکل ٹرم، اگر آپ کوئی بھی یہ اصول نہیں اپلائی کرتے کہ آپ اینٹی سیپٹک اپلائی کریں یا کوئی بھی اسٹیریلائز آپ کریں اس ایریا کو جہاں سے بلیڈنگ ہو رہی ہے یا جہاں چوٹ لگی ہے، تو ہو سکتا ہے وہ جو پیشنٹ کا جو زخم ہے وہ مزید انفیکشن اس میں کریٹ ہو سکتا ہے. پیپ پڑ جاتی ہے، بیکٹیریا وائرس اس پہ حملہ کر دیتے ہیں اس جگہ پہ، جس کی وجہ سے وہ جو پیشنٹ ہے وہ سیپٹک شوک میں جانے کا اس کو خطرہ ہوتا ہے. اور خون میں زہریلے پن یعنی کہ ٹوکسیکیمیا سے موت واقع ہو سکتی ہے. اگر آپ موسٹ کامن بات ہے، اگر آپ انفیکشن ہو گیا، آپ اس کے اوپر کوئی بھی کنٹرول میتھڈ نہیں اپلائی کرتے، اس کو اسٹیریلائز نہیں کرتے، اس پہ اینٹی سیپٹک اپلائی نہیں کرتے، اسے میڈیکلی بالکل ٹھیک طرح سے نہیں صحیح کرنے کی کوشش کرتے، یا پھر اکثر لوگ اپنا ٹریٹمنٹ نہیں کرواتے، تو آپ نے دیکھا ہوگا ان کے جسم پہ اس جگہ پہ جہاں پہ زخم ہوا ہوتا ہے وہاں وائٹ ایسے پس کے دانے بڑے بڑے بننا شروع ہو جاتے ہیں، جو کیا کرتے ہیں آگے خون میں وہ جو پس ہے وہ شامل ہو جاتی ہے، جو کہ خون میں زہر پیدا کر دیتی ہے، ٹوکسیکیمیا کریٹ کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے اکثر موت بھی واقع ہو سکتی ہے. کیونکہ اگر گہرے زخموں مثلا آپریشن یعنی کہ گولی کا زخم، فائر آرم واؤنڈ، خنجر چاقو کا گہرا زخم، سٹیب واؤنڈ جو گہرا زخم ہوتا ہے، حادثہ کی وجہ سے گہرا زخم، کوئی بھی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کار ایکسیڈنٹ ہو گیا، یا کوئی بچہ اوپر سے نیچے گر گیا ہے، کوئی بھی پرسن بلاسٹ انجریز میں آپ نے دیکھا کہ بہت موٹے موٹے چھرے ہوتے ہیں، کسی کو ہٹ ہو جائے، ہڈی ٹوٹنے سے پیدا ہونے والا زخم میں انفیکشن ہو جائے تو مریض کی حالت بگڑتی چلی جاتی ہے.
ٹھیک ہے، انہوں نے یہ بتایا کہ کس کس وجہ سے زخم ہو سکتے ہیں، جیسے آپریٹ کے دوران گولی کی وجہ سے، خنجر چاقو لگنے کی وجہ سے، حادثے کی وجہ سے، بلاسٹ کی وجہ سے، یا پھر کسی کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے اس وجہ سے جو بھی انفیکشن ہوتے ہیں، اگر ہم اسے ایٹ اے ٹائم نہ کنٹرول کریں تو اس وقت کی وجہ سے جو مریض ہے اس کی حالت خراب ہوتی چلی جاتی ہے، بگڑتی چلی جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ جو مریض شوق میں چلا جاتا ہے اور سیپٹیسیمیا کی وجہ سے موت واقع ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے اگر ہم ایٹ اے ٹائم اس چیز کو نہ کنٹرول کریں، آپ کو اکثر دیکھا ہوگا کہ گولی لگتی ہے تو ہم ایٹ اے ٹائم اگر پیشنٹ کو ٹریٹمنٹ نہیں دیتے تو اس کی ڈیتھ واقع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، دس واز آل اباؤٹ دی کہ ہم کس طرح، ہمارے مقاصد کیا ہیں، کہ ہم کس طرح جو زخم ہوا ہے ہم اس کے لیے مقصد کیا ہے، کہ ہم کیوں اس کو ڈھکیں گے، اس کو ہم ڈھانپیں گے، اس واؤنڈ کو، زخم کو، ہمارا ایم کیا ہونا چاہیے، ہمیں کیا دیکھنا چاہیے اور کس طرح اس کو پریونٹ کرنا چاہیے. نیکسٹ سلائیڈ از رولز اینڈ ریگولیشنز فار دی ڈریسنگ اینڈ بینڈیج. رولز اینڈ ریگولیشنز کیا ہونے چاہیے بینڈیج کے کرنے کے لیے؟ ڈریسنگ اور بینڈیجز کے لیے قواعد و ضوابط درج ذیل ہے. رولز اینڈ ریگولیشنز کہتے ہیں انہیں قواعد و ضوابط کو. نمبر 1 is sterilized، یعنی کہ جراثیم سے پاک کیے ہوئے سامان. آپ کا جتنا بھی سامان ہے، اپریٹس ہو گیا یا پھر نیڈل ہو گئی یا پھر آپ کی سرنج ہو گئی، یہ سب کچھ کیا ہونا چاہیے؟ سامان یہ سب کیا ہونا چاہیے؟ اسٹیرلائز سامان ہونا چاہیے. اس میں کسی بھی قسم کا بیکٹیریا پریزنٹ نہیں ہونا چاہیے، بیکٹیریا نہیں لگا ہونا چاہیے، گندے نہیں ہونے چاہیے. ان سب چیزوں کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. اور ہر پیشنٹ، ہم نے پریویس لیکچر میں پڑھا کہ جو بھی پیشنٹ آئے، ہر پیشنٹ کے لیے، نیو پیشنٹ کے لیے نیا سامان ہونا چاہیے جو کہ مکمل طور پہ اسٹیرلائز ہونا چاہیے. لیکن یہ ہماری میجورٹی ہاسپٹل میں ہے کہ بالکل اسٹیرلائز سامان یہاں نہیں اویلیبل ہوتا، جو کہ ایک بہت بڑا ڈیفالٹ ہے ہمارے اکانومی میں. اسٹیرلائز جراثیم سے پاک کیے ہوئے سامان، اسٹیرلائز انسٹرومنٹ کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. آپ لوگ یہ چیزیں پڑھ رہے ہیں تو آپ نے ان چیزوں کا آگے اپنی فردر لائف میں جا کے ہر چیز کا اچھے سے دھیان رکھنا ہے تاکہ کوئی بھی آپ پہ آگے جا کے یو پوائنٹ نہ کر سکے. اسٹیرلائز ڈریسنگ جو ہے جیسے پٹی ہو گئی، گاؤز ہو گیا، رویاں ہو گئی، یہ سارا کچھ کیا ہونا چاہیے؟ اسٹیرلائز ڈریسنگز ہونی چاہیے جو کہ بند پیکج میں اویلیبل ہوتی ہیں، جو کہ آلریڈی ہمارے پاس اسٹیرلائزڈ کمپنیز کی طرف سے اویلیبل ہوتی ہیں. اینٹی سیپٹک سولوشنز ہونے چاہیے. پائیوڈین جس میں ہو گیا، سپرٹ ہو گیا، سپرٹ سویپس ہوتے ہیں اب آ گئے ہیں، پائیوڈین ہو ایکسیٹرا، یہ سارے کیا ہیں؟ اینٹی سیپٹک سولوشنز ہیں اویلیبل ان دی مارکیٹ، جو کہ ہم اپلائی کرتے ہیں اس زخم کو صاف کرنے کے لیے. اینٹی بایوٹک ڈرگز، اینٹی بایوٹک میڈیسن کا بذریعہ استعمال اور ٹیکے کے ذریعے استعمال. ہم نے اینٹی بایوٹک ڈرگز کا استعمال کرنا ہے تاکہ جو انفیکشن ہے، وہاں پہ بیکٹیریا پریزنٹ ہے، اس کو ہم ختم کر سکیں، اس کو ہم پریونٹ کر سکیں میں کسی بھی فردر جراثیم کی پریزنس ہونے کے لیے. زخموں کو کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے. سب سے پہلے اگر آپ کو کوئی بھی چوٹ لگتی ہے تو سب سے پہلے آپ کی مدر یا کوئی بھی گھر والا یہ کہتے ہیں نا، جلدی سے اس کی پٹی کر لو تاکہ جو زخم ہے آپ کا وہ خراب نہ ہو، اس کے اندر کوئی بھی فردر انفیکشن کریٹ نہ ہو سکے. اگر پٹی کرنے میں دیر ہو بھی تو پھر بھی زخموں کو ضرور اسٹیرلائز پیڈ سے ڈھانپ دیا جائے. انہوں نے کہا ہے اگر آپ پٹی کرنے میں آپ کو دیر بھی ہو جاتی ہے، اگر آپ کے پاس پیشنٹ آتا بھی ہے اور دیر سے آتا ہے تو ضروری نہیں کہ آپ نے اس کو نہیں پٹی کرنی، بلکہ اس کے اوپر کیا کریں؟ اسٹیرلائز پیڈ رکھ دیں. اسٹیرلائز ہمارے پاس پٹی وغیرہ اویلیبل ہوتی ہے، آپ اس چیز سے اس کو زخم کو ڈھانپ دیں تاکہ وہ جو کوئی بھی بیکٹیریا یا پھر کوئی بھی انفیکشن ہے وہ اس کے اندر نہ کریٹ ہو سکے. پٹی کرنے سے پہلے خود اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھویا جائے اور پٹی کرنے کے بعد بھی ہاتھوں کو صابن سے دھویا جائے.
आप पेशेंट को डील कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको खुद साफ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि आप किसी दूसरे पर्सन को टच कर रहे हैं। तो हो सकता है आपके हाथ से कोई, हमने प्रीवियस पेशेंट को ट्रीट किया हो, उस वजह से कोई इन्फेक्शन आपके हाथों में भी आ गया हो। तो सबसे पहले आपने अपने खुद के हाथ धोने हैं, और आपने जब पेशेंट को ट्रीट कर लिया है, करने से भी पहले और बाद में भी, ताकि आप खुद अपने आप को प्रिवेंट कर सके, बाद में भी अपने हाथों को आपने साफ साबुन से धोना है, ताकि जो आपके हाथ में उस पेशेंट की वजह से कोई भी जैसी या कोई भी ब्लड ड्रॉप आया है वो आगे जाके आपके लिए मसला ना पैदा कर सके। जख्मों को अच्छी तरह एंटीसेप्टिक सोल्यूशन मसलन बायोडाइट्स या स्पिरिट से साफ किया जाए। जो जख्म है आपने उन्हें किससे साफ करना है? एंटीसेप्टिक सोल्यूशन, जैसे कि मोस्ट कॉमन है कि आप कहते हैं स्पिरिट ले आओ या फिर पायोडीन ले आओ। इन चीजों से आपने जख्म को साफ करना है। पहली दफा ड्रेसिंग करते वक्त खून बहता है। जब फर्स्ट टाइम अगर बहुत गहरा जख्म है तो ड्रेसिंग करते हुए क्या होता है, ब्लीडिंग हो रही होती है, इसलिए प्रेशर बैंडेज की जाए। इसलिए हम कसकर प्रेशर बैंडेज उस जगह पे अप्लाई कर देते हैं, बांध देते हैं। जानवरों के काटे, जले हुए और पीप पड़ी हुई जख्मों को टांके नहीं लगाए जाते। ये तो मोस्ट कॉमन बात है कि अगर किसी जानवर ने काट दिया, जैसे कुत्ते काट देते हैं या फिर कोई बर्न हो जाता है, उस जगह से जगह जल जाती है या फिर उस जगह पे पीप पड़ जाती है, तो हम टांके तो नहीं लगाते उस जख्म को छुपाने के लिए, बल्कि हम उस पे एंटीसेप्टिक सोल्यूशन, एंटीबायोटिक हम उस पेशेंट को देते हैं, उस पे अप्लाई करते हैं, ताकि वो जो जख्म है वो भर जाए, ना कि उस पे टांके लगाए जाते हैं। ड्रेसिंग पट्टी करना के वक्त जख्मों के ऊपर सांस ना ली जाए और ना ही खांसना चाहिए। जो ड्रेसिंग कर रहा है पेशेंट को भी कहें कि अपना मुंह दूसरी तरफ कर ले, अगर वो बीमार हो, किसी किस्म की खांसी ज्यादा आ रही है तो उसके दूसरी तरफ मुंह कर ले, ताकि वो जो उसकी सांस से या खांसी से, और आप खुद भी अपने फेस में मास्क लगा के रखें जब भी ड्रेसिंग करें, ताकि आपके थ्रू भी उस पेशेंट को किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। दोबारा ड्रेसिंग के दौरान जुड़ी हुई पट्टी को उतारने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालकर उतारी जाए। जो ड्रेसिंग आपने कर दी है वो बहुत ज्यादा, आपने देखा होगा, चिपचिपी होती है, क्योंकि उसके इर्द गिर्द उन्होंने जो बैंडेज होती हैं उनके इर्द गिर्द ग्लूड होती है, जिसकी वजह से वो जिस्म पे जाके जुड़ जाती है। जब आपने उसे उतारना है, खोलनी है ड्रेसिंग, तो आपने हाइड्रोजन पेरोक्साइड सोल्यूशन होता है, उससे कॉटन स्वैब लेकर आपने उसके इर्द गिर्द अप्लाई करना है और फिर उसको आराम से उतार लेना है। सेक्टिंग प्लास्टर को जिस्म से बाआसानी अलहदा करने के लिए स्पिरिट डालकर बाआसानी उतारा जाए। उसके बाद जो स्टिकिंग प्लास्टर होता है, जो स्टिक हो जाता है स्किन के ऊपर, उसको हमने उतारने के लिए स्पिरिट डालकर हमने बाआसानी उतारना है, ताकि जो पेशेंट है उसको अपनी स्किन पे ज्यादा खिंचाव महसूस ना हो, उसे तकलीफ ना हो। पीप पड़ी हुई जख्मों, जो सेप्टिक बाउंड है जिसके अंदर पीप पड़ी हुई होती है, उसको साफ हमने क्यूरिट से करना है, ताकि क्यूरिट एक तरह का हमारे पास सोल्यूशन है, कॉटन स्लैब होता है, जिससे हम जो पीप पड़े हुए जख्म होते हैं हम उसे साफ करते हैं, ताकि जो पीप है वो उस जख्म के अंदर से साफ हो जाए, और उसके ऊपर फिर हम एंटीसेप्टिक सोल्यूशन या फिर कोई भी ऑइंटमेंट अप्लाई करके उसे दोबारा से बैंडेज उसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट दी मकासिद क्या है, रूल्स क्या है ड्रेसिंग एंड बैंडेज करने के लिए। दिस वाज ऑल फॉर द टुडेज। आई होप आप इसको रीड करें अपनी बुक से, इसे देखें। Now, if you have any doubt, then you can discuss after the exam, after these holidays. Thank you so much.